اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبیر احمد نے آج خودکشی کر لی اور ابدی نیند سو گیا، مگر آج اس کے گاؤں کے مرد و زن میں سے کوئی بھی چین سے نہیں سو پایا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر ایک سوال تھا کہ اتنا متقی اور پرہیزگار شخص کیسے حرام کی موت چن سکتا ہے۔ اس کی کینسر کی مریض بیٹی نے اس کے سوم والے دن خواتین کی محفل میں اس سوال کا جواب دیا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام عطیہ عبیر تھا۔ وہ کینسر کی مریضہ تھی۔ کینسر چوتھی سٹیج پر تھا۔ ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے کر ہسپتال میں رکھنے سے منع کر دیا تھا اور گھر میں وہ موت کی منتظر تھی، مگر اس سے پہلے اسرائیل اس کے والد صاحب کی روح قبض کر کے لے گیا تھا۔ عطیہ عبیر نے والد صاحب کی خودکشی کے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان سے چھوٹا ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کے والد صاحب یعنی میرے دادا بیمار ہو کر بستر سے جا لگے اور پھر کبھی نہ اٹھ سکے، تو میری دادی نے بچوں کی پرورش کے لیے کام کاج کرنا شروع کر دیا، مگر میرے والد صاحب کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ان کی ماں کما کر لائے اور وہ کھائیں، لہٰذا انہوں نے تعلیم کو خیر بات کہا اور محنت مزدوری شروع کر دی۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ وہ دن کو اپنا ذمہ دارہ کرتے، شام کو قریبی مل میں چلے جاتے اور 8 گھنٹے وہاں مزدوری کرتے۔ یوں ان کی ڈبل آمدنی سے گھر میں اخراجات اور بہن بھائیوں کی تعلیم کے بعد بھی بچت ہو جاتی تھی، اور اس بچت سے ہر سال کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا جانور خرید کر رکھ لیتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا جب بہن بھائی جوان ہو کر بڑی کلاسز میں پہنچیں گے تو گھر کے اخراجات کے علاوہ تعلیم کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے۔ لہٰذا ان کی پالیسی کامیاب رہی اور تقریباً 10 سال بعد جب میرے چچا نے FSC پاس کی تو اس وقت میرے والد صاحب کے پاس 30 کے قریب جانور تھے۔ جانوروں کے دودھ کی آمدن، والد صاحب کی مل کی آمدنی، ذمہ داری کی طرف سے آنے والی آمدن کی وجہ سے میرے چچا نے میکینیکل انجینئرنگ کے لیے پرائیویٹ طور پر UET لاہور میں داخلہ لے لیا۔ میرے والد صاحب کے اتنے وسائل تھے کہ میرے چچا کی تعلیم کے لیے انہیں نہ تو کوئی جانور بیچنا پڑا اور نہ ہی کہیں سے ادھار لینا پڑا، مگر بعد ازاں جب میری دونوں پھپھوں نے میڈیکل کے فیلڈ کو چن لیا تو میرے والد صاحب کی آمدنی کم پڑنے لگی اور آہستہ آہستہ جانور بکنے لگے۔ دوسری طرف میرے والد صاحب شادی کر چکے تھے اور ہم لوگ بھی پیدا ہو چکے تھے، لہٰذا اب گھر کے اخراجات کو بھی دیکھنا تھا۔ خیر میرے والد صاحب کے سوا اس بات کی کسی کو فکر نہ تھی۔ میرے چچا انجینئرنگ کے بعد فارغ ہوئے تو انہوں نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں ملازمت اختیار کر لی، مگر انہوں نے میرے والد صاحب کو کسی قسم کی سپورٹ نہ کی، بلکہ اپنا پیسہ جمع کرنے لگے تاکہ کاروبار کر سکیں۔ میرے والد صاحب نے کوئی شکوہ نہ کیا، بلکہ وہ خوش تھے کہ ایک دن ان کا بھائی کامیاب ہو کر ان کی طاقت بنے گا۔ دوسری طرف میری دونوں پھپھوں کے ڈاکٹر بننے تک ہمارے تقریباً سارے جانور بک چکے تھے، بس اب گھر اور زمین باقی تھی۔ میری ایک پھپھو نے تعلیم مکمل ہوتے ہی شادی کر لی اور شوہر کے ساتھ کینیڈا منتقل ہو گئی۔ انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا، مڑ کر ہماری خبر نہ لی، یہاں تک اپنے والد صاحب یعنی ہمارے دادا کی وفات پر بھی نہ آئیں۔ دادا کی وفات کے بعد دوسری پھپھو نے بھی لندن جا کر تعلیم حاصل کرنے کی ضد لگا لی، تو میرے والد صاحب نے زمین سے اپنا اور چھوٹی پھپھو کا حصہ بیچ کر انہیں بھی لندن بھیج دیا اور خود خالی ہاتھ رہ گئے۔ اب صرف مل والی ملازمت اور باقی دوسرے بھائی بہن کی زمین تھی جس پر کاشتکاری کر کے انہوں نے ہمیں کھانا لانا شروع کر دیا، مگر ہم دونوں بہنوں کی تعلیم چھڑوا دی۔ میں نے پڑھنے کی ضد کی تو میرے والد صاحب رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کہا یہ حق مجھے معاف کر دو، لہٰذا ہم دونوں بہنوں نے والد صاحب کے پاؤں چوم کر سینے سے لگا لیے اور مڑ کر کبھی پڑھائی کا نہ سوچا۔ میرے والد صاحب نے میٹرک تک میرے بھائی کو پڑھایا۔ جب میرا بھائی میٹرک میں تھا تو باقی تینوں بہن بھائیوں نے زمین اور گھر سے حصہ مانگ لیا۔ میرے والد صاحب کے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں کہ پیسے دے کر گھر رکھ لیتے۔ اپنی اور چھوٹی پھپھو کی زمین وہ پہلے ہی بیچ چکے تھے، لہٰذا باقی دونوں بہن بھائیوں کو زمین دی اور گھر ان تینوں بہن بھائیوں کو دے کر ہمیں ساتھ لیا اور کسی دوست کے خالی گھر میں منتقل ہو گئے۔ میرے چچا نے اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ مل کر ایک ٹیکسٹائل مل لگا لی اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ آج وہ شہر کی جانی مانی شخصیت ہیں۔ خیر وقت گزرتا ہے اور میں
وقت گزرتا رہا اور میں دماغ کے کینسر کی مریضہ بن جاتی ہوں۔ دوسری طرف ایک حادثے کی وجہ سے میرے والد صاحب کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور مل والے انہیں فارغ کر دیتے ہیں۔ جب گھر میں فاقوں کی نوبت آتی ہے تو کچھ دن پہلے میرے والد صاحب اپنے بھائی کی مل میں کام لینے کی خاطر جاتے ہیں، جہاں ان کے چھوٹے بھائی اور بھابھی دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے والد صاحب اپنے بھائی کے سامنے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، جس پر میرے چچا کہتے ہیں، میں مل کے بیرونی معاملات دیکھتا ہوں، اندرونی معاملات تمہاری بھابھی دیکھتی ہیں، ان سے مل لو۔ میری چچی میرے والد صاحب کو دیکھتے ہی کہتی ہے، تمہارا تو ایک ہاتھ ہی نہیں ہے، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ ہم بنا کام کے تنخواہیں دینے لگیں تو یہ کارخانہ 2 دن بھی نہیں چلے گا۔ میرے والد صاحب مدد طلب نظروں سے بھائی کی طرف دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں فاقے ہیں، کینسر زدہ بیٹی 2 دن سے بھوکی ہے، مگر میرے چچا کے دل میں کوئی رحم پیدا نہیں ہوتا۔ وہ معذرت کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم کو تو ورکر کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنے دوست کی مل میں صفائی کرنے والا رکھوا سکتا تھا، مگر ایک ہاتھ سے معذور انسان صفائی کیسے کرے گا؟ تم ایسا کرو، کل سے اپنے بیٹے اور بیٹی کو اس کی مل میں بھیج دینا، میں کال کر دوں گا۔ اپنے چھوٹے بھائی، جس کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ بلکہ اپنی اولاد کا بھی سب کچھ قربان کر دیا تھا، اس قدر سرد رویے نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ واپس آ کر ساری رات وہ ہم سے دکھ بانٹتے رہے اور پھر صبح اٹھے اور پتہ چلا والد صاحب خودکشی کر کے ابدی نیند سو چکے ہیں۔ میں یہاں بیٹھی ہوئی سب بہنوں سے التجا کرتی ہوں، خدارا بڑے بھائیوں کا احسان یاد رکھیں، اور بھائیوں سے کہتی ہوں، خدارا اپنی اولاد کا حق بھی اپنے بہن بھائیوں پر قربان نہ کر دیں، ورنہ بعد میں فقط پچھتاوے ہوں گے۔ آپ کی لاش گھر میں پڑی ہوگی اور آپ کی کینسر زدہ بیٹی رسی کی مدد سے سر کو باندھتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں جا کر پیسے مانگ رہی ہوگی تاکہ آپ کے لیے کفن خرید سکے۔ اس کے ساتھ ہی عطیہ عبیر منہ کے بال زمین پر گری اور مر گئی۔ اب کی بار عطیہ کے بہن بھائی عطیہ کے کفن کے لیے پیسے مانگ رہے تھے۔